تو یہ سلسلہ شروع ہوا جی. سب سے پہلے اطلاعات کے مطابق اسد عمر صاحب نے سب سے پہلے انگلی کھڑی کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہا کہ جناب فواد چودھری صاحب اپنے بیان کی وضاحت کریں. انہوں نے الزام لگایا ہے. چودھری صاحب یہ بات ہوئی. فواد چودھری صاحب کے بولنے سے پہلے ہی ابھی وہ بولنا ہی چاہتے تھے لیکن فیصل واڈا صاحب آ گئے. انہوں نے بہت دھڑلے سے کہا. انہوں نے کہا کہ جناب کسی وزیر کو جواب دہ نہیں ہے, ہم صرف وزیر اعظم عمران خان کو جواب دہ ہیں اور جو وزیر سازشیں کر رہے ہیں ہم ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تو فواد چودھری صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی. تو یہ 2 ایف اکٹھے ہو گئے جی, فواد چودھری اور فیصل واڈا. جی فیصل واڈا یہ اور فواد چودھری اکٹھے ہو گئے. اسد عمر صاحب سنگل آؤٹ ہو گئے. تو اس کے بعد لیکن وہ جو فیصل واڈا نے نام کوئی نہیں وہاں لیے, یہ کچھ اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں. نہیں میں نے ایک بات تو آپ کو بتا دوں چودھری صاحب کہ میں نے فیصل واڈا پہ اعتبار نہیں کیا اور میرا سورس جو ہے وہ اور ہیں, بلکہ 3 وزراء سے میں نے الگ الگ پوچھا. 3 وزراء سے اور ایک وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے, ان سے میں نے بات کی ہے اور اس میں یہ کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اب فیصل واڈا نے جب یہ بات کی اور ایک اور بات بھی انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ پھر اسی دوران شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اسد عمر صاحب کا ساتھ دیا کہ کچھ باتیں فواد چودھری صاحب نے ایسی کی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے, لیکن فواد چودھری صاحب خاموش رہے اور انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی. فیصل واڈا ان کی طرف سے مسلسل بولتے رہے اور پھر انہوں نے آپ کی یہ بات بھی, یہ آپ کی اطلاع بھی صابر شاکر صاحب درست ہے کہ وزیر اعظم نے جب یہ ایشو کھڑا ہوا تو ایک تفصیلی تمہیدی بیان دیا اور اس کے بعد منع بھی کیا, لیکن فواد چودھری پر جس طرح گرجنا برسنا تھا یا جس طرح آپ توقع کر رہے تھے کہ اس انٹرویو کے بعد ان کے ساتھ جو گوش مالی کی جائے گی ان کی یا وغیرہ, اب میں لفظ نہیں کیونکہ فیڈرل منسٹر ہے یا وزیر اعظم کا معاملہ ہے تو میرے پاس بعض کا الفاظ کا ویسے بھی ذخیرہ بھی کم ہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر نے یہ تو سرزنش کی ہے سب کو کہ بھئی یہ بات کام غلط ہے, لیکن فواد چودھری کو اس طرح نہیں رگڑا گیا. بالکل صحیح بات ہے, کچھ لوگ چاہتے تھے. فواد چودھری صاحب کی باز پرس نہیں کی گئی اور بلکہ جب فیصل واڈا نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, یہاں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو 6 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں اور آج ہمیں لیکچر دینا چاہتے ہیں, اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے چودھری صاحب. انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا جی آپ اگر میں آج پوری بات کروں گا, اگر آپ نے نکالنا ہے تو نکال دیں کیبنٹ سے. یہ بات یہاں تک ہوئی, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات بڑے تحمل سے کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی علم ہے ان باتوں کا. جب فیصل واڈا نے کہا پتہ نہیں آپ لوگوں کو کوئی بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا, آپ کی جو سورسز ہیں پرائم منسٹر کے آفیشیل سورسز وہ آپ کو ان ساری باتوں کا بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے, آپ کو کوئی رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے بھی ان باتوں کا علم ہے اور میں بھی واقف ہوں ساری سازشوں کا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اگر میرے ہاتھ سے کوئی اچھا کام لینا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ لیں گے, اور اس لیے مجھے ان باتوں کی اس طرح سے پرواہ نہیں ہے. تو جو سازشیں کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ایک چیز, دوسری بات, انہوں نے جب یہ باتیں ہوئیں تو فیصل واڈا نے پھر کہا کہ جناب کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف نہیں بلکہ حکومت کے خلاف بھی اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, اور اپوزیشن کو, اگلی بات جو کی انہوں نے کہا اپوزیشن کو کچھ چیزیں دے رہے ہیں, حکومت کی کمزوریاں جو کہ غلط ہیں وہ جا کے بتاتے ہیں, اپوزیشن پھر اس کو کھیلتی ہے. یہ لوگ بتائیں کہ یہ جناب کن کے ساتھ ہیں, ادھر ہیں یا ادھر ہیں. یہ بات بھی ہوئی اور فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ جناب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے.
اور اگر ہم پارلیمنٹ سے باہر لڑ سکتے ہیں تو پھر کابینہ کے اندر بھی لڑ سکتے ہیں. اور یہ جب بات کی تو پھر کرسی سے جب وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے تو ایک اور وزیر نے ان کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ان کا بازو پکڑا اور وہ لے گئے اپنے آفس. اور وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے لیکن یہ فورم ایسا نہیں ہے کہ ساری باتیں اس طرح کی جائیں. چوہدری صاحب جی یہ بتائیں, میں اگلی باتیں بھی بتاتا ہوں, اگلی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب خود سے تو یہ بات نہیں کر سکتے تنے تنہا اتنا بڑا کام, یہ جو کل انہوں نے کی یہ باتیں نہیں, وہ دو تین چیزیں ہیں نا. ایک تو ہے کہ فواد چودھری انہوں نے ایک اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے شیخ, وہ ایک آلموسٹ بینگ ان پی ٹی آئی, وہ شیخ رشید صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اچھی صحت دے, عوامی لیڈر ہیں, وہ ان کا وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ کچھ تو وہ ڈسپلن کے تحت کام کرتے ہیں اور کچھ اپنے ڈسپلن کے تحت کرتے ہیں اور خواہشات گھوڑے کے تحت. فواد چودھری جو ہیں ہی ہیز کم آف ایج, ایک بڑے سیاسی خاندان کے, میں نے پہلے بھی بتایا, اور آئی ایم ویری فانڈ آف ہیم. لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ کالے پیگے نے. اب ایک ان کی چیز جو ہے نا اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں, باقی چیزیں تو ایسے ہی فروئی ہیں. آپ کو پتہ کہ ابھی جو پہلے بات ہوئی ہے ایک اور وزارت کی کہ دو مین وزیر جو تھے ان کی بول چال ہی نہیں تھی آپس میں, لیکن وہ گورنمنٹ کتنی دیر چلتی رہی. نہیں ان کے کافی سامنے ہی ہے. نہیں وہ زیادہ جی, خواجہ آصف صاحب, پرویز رشید صاحب اور چودھری نثار علی خان, ان کے آپس میں کوئی سلام دعا نہیں تھی, ٹاکنگ ٹرم نہیں تھے. اچھا, لیکن یہ چلتے رہے. اچھا, اسی طرح بہت سارے لوگوں کو شہباز شریف ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتے تھے. بہت سے شہباز شریف کے ساتھ جب وہ جاتے تو نواز شریف کہتے ان کو کہاں سے لے آئے ہو. تو یہ بات چلتی رہتی ہے. لیکن میں نے کہا عمران خان کی قیادت پر ان کا اتفاق ہے. اب ایک چیز جو ہے جو عمران خان صاحب کو 2 سال اور 2 مہینے, 2 سال ہونے والے ہیں, 2 مہینے سے کم دن رہ گئے, اس میں ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ کمزور اور کرپٹ اور کرمنل اور لوٹ مار کرنے والا اور چور ڈاکو ایک ایماندار وزیر اعظم کا ایجنڈا آگے لے کے نہیں چل سکتا. اگر کوئی دنیا کا مجھے قائل کر دے اس چیز پر تو میں مان جاؤں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ نے کراچی جانا ہے, میں نے کابل جانا ہے, تو یعنی ایک راستہ تو نہ ہوا. جی چودھری صاحب یعنی نہیں کلیئر ہوئی میری بات؟ نہیں, آپ کی باتیں کلیئر ہیں. میں فواد چودھری صاحب کا جو کانٹینٹ ہے, جو مندرجات انہوں نے گفتگو میں بیان کیے ہیں, وہ بڑے صحیح ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بات فیکٹ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب, اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان اختلافات تھے اور ہیں, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات ہے کہ پارلیمانی نظام, تو پارلیمانی نظام میں تو چودھری صاحب منتخب لوگ ہی ہوتے ہیں, ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹرز, اور انہی کو آگے لایا جاتا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں ایک لسٹ ہے معاونین خصوصی کی, ایک غیر منتخب جو لوگ ہیں, اور جو فواد چودھری صاحب کا گلہ ہے وہ بالکل درست ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور جب یہ منتخب ارکان آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ جناب ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, اور ان کو کون سی عقل کے یہ بہت زیادہ اعلیٰ پائے کے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں اور ہم نہیں چلا سکتے. غیر منتخب لوگ. صابر شاکر صاحب آپ کے یعنی صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تو ون سائیڈڈ تھی, ساری اسمبلی ان کے ساتھ تھی, اور ملک کا جو حالات میں وہ پاور میں آئے, انہوں نے بھی اپنی خدا بخش بچا اور دوسرے تیسرے ٹمن, اور یا میں اس لمبی لسٹ میں نہیں جانا چاہتا, انہوں نے بھی اس وقت سارے لوگوں کو رکھا. اور اس کے بعد یہ بے نظیر گورنمنٹ دیکھ لے, ہیپی مین والے نے کہاں سے ووٹ لیے تھے, اس طرح نواز شریف کو دیکھ لیں. یہ نہیں, سارے لوگ جو ہے اپنے لوگ مشیر اور وزیر رکھتے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اصل میں کام یہ ہے کہ کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, اس پر سوالیہ نشان ہے. آپ سیدھی بات کریں, یہ فواد چودھری جو اصل پوائنٹ آؤٹ کر رہے وہ تو یہ ہے
کہ اگر روٹین کی گورنمنٹ تھی تو پھر شہباز شریف اور نواز شریف اور زرداری اور یوسف رضا کو کیوں ہٹایا گیا؟ چودھری صاحب یہی تو بات ہے. پھر وہاں پہ ایک اور بات بھی کی کابینہ کے اجلاس میں کہ جناب ایک وفاقی وزیر، اب اسد عمر صاحب آئیں جی وضاحت کر دیں، ہمارا تو فورم حاضر ہے. اسد عمر صاحب کا نام لے کے کہا گیا کہ یہ وزیر خزانہ کو بھی تبدیل کروانا چاہتے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی تبدیل کروانا چاہتے ہیں. یہ بات بھی کی گئی ادھر. اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ ندیم بابر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، رزاق داؤد کیا کر رہے ہیں، ظفر مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا کام ہے. یہ بات بھی چودھری صاحب اپنی جگہ پہ درست ہے کہ رزاق داؤد صاحب کا نام بھی آ چکا ہے، اور جو مفادات کا ٹکراؤ جسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ندیم بابر صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے. عشرت حسین صاحب ایڈوائزر ہیں، وہ 2 سال سے کیا کر رہے ہیں. ایک انہوں نے چھوٹی سی رپورٹ تیار کرنی تھی بیوروکریسی میں اصلاحات کی، وہ کہاں گئی. ارباب شہزاد صاحب ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ بھاری بھرکم بڑے بڑے چہرے، یہ تو میں ایڈوائزرز کی بتا رہا ہوں. بابر اعوان صاحب کا چلیں ٹھیک ہے جو ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک ٹیکنوکریٹ تگڑے آدمی ہیں، وہ ان کا لاجک بنتا ہے، ان کی سپیس بنتی ہے. لیکن عشرت حسین، رزاق داؤد، ارباب شہزاد جیسا ان کا کیا ہے؟ ایڈوائزر کی حد تک بات کر رہا ہوں. بھائی میرے سے پوچھ رہے ہیں، میں نے گورنمنٹ بنائی ہے، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں. اور میں تو رو رہا ہوں بھائی کام چلنا چاہیے. اگر کام نہیں چل رہا، 2 وقت روٹی نہیں اگر پوری. نمبر 2، آپ نے ابھی یہ انہوں نے وزیراعظم نے کہا جی اپنے ایسٹس اور اکاؤنٹس ڈکلیئر کریں، صرف 5 لوگوں نے کل شام تک کی ہے. یہ بات بھی آج جی آپ نے یاد کروا دیا، یہ بات بھی ہوئی. یہ بھی انہوں نے کہا جی یہ جو آئے ہیں غیر منتخب نان الیکٹڈ لوگ، یہ اپنے اثاثے کیوں نہیں بتا رہے اور اپنی نیشنلٹی کیوں نہیں بتا رہے. اور وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جناب بتانے چاہیے اور اب تک تو سبمٹ ہو جانے چاہیے، تو وہ بھی انہوں نے سبمٹ کروائے. 5 نے کر دیے، 5 نے کیے نا سر. تعداد تو ہے 19 کی، 19 سے بھی زیادہ کی تعداد ہے. ان سے سارے سے آنے چاہیے، ساروں سے. تو میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ گفتگو خود کی، اچانک کی، یا پھر ان سے کروائی گئی؟ اور وزیراعظم عمران خان کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں تو وزیراعظم عمران خان نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا، ڈانٹا نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کہا، کہہ تو دیا ہے نا ان کو، کہا بھئی اس طرح نہ کریں. یعنی ڈانٹا نہیں ہے، لیکن ہی ہیز بین ٹولڈ کہ بھی یہ قابل قبول چیز نہیں ہے باہر فورم سے باہر جا کے بیانات دینے کسی کے بھی طرف سے. ایک وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ اسد عمر صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں پہ ایسے وزیر بیٹھے ہیں جو اپوزیشن کو تھپکیاں دیتے ہیں اور پھر اپوزیشن ہمیں لتاڑتی ہے، ہمیں امبیرس کرتی ہے. یہ چیز بھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ کون ہے؟ ایک تھے صاحب، اب کس کس کا نام بتائیں؟ نہیں ایسا کون سا وزیر ہے جا کے اپوزیشن کو تھپکیاں دیتا ہے؟ میرا نہیں خیال ابھی اس لمحے تک تو کوئی ایسا مجھے نظر آئی. شکایت نہیں لا رہا تو انہوں گل دس رہے ہیں پوری. اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے بھی بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن میں ذرا دیکھ رہا ہوں کہ یہ سچویشن یہ لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ چیز بھی ہوئی ہے، یہ سارا بھی ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کے پاس چونکہ ساری اطلاعات ہے، میں تو یہ بیٹھا اپنے تبصرے کر رہا ہوں.